کیا تھا. تو تشریف لاتے ہیں بابا جان. السلام علیکم. کیسے ہیں عبدالرشید بابا جان صاحب؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. اچھا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر ہے. یہ کیمرہ کچھ اوپر کرے نا اپنے آپ کو, کیمرے کو نیچے لائیں کہ تاکہ آپ کی تصویر اوپر آ جائے, میرے ساتھ آ جائے نا, آپ کا سر میرے سر کے برابر ہو جائے, اگر ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دیں. آ گئے نا؟ جی سر. عارف چشتی بھی آنا چاہ رہے ہیں. عارف چشتی بھائی کو بھی لیتے ہیں. ایک منٹ, میں عارف بھائی کو بھی ایک منٹ میں لے کے آتا ہوں. بابا جان کو بھی لے کے آتا ہوں, عارف بھائی کو بھی لے کے آتا ہوں. جی چلو میں تو آ گیا ہوں. عارف بھائی السلام علیکم. آپ کو بھی. عارف بھائی میرے خیال میں وہ فریز ہو گیا. چلیں بابا جان آپ شروع ویسا کریں. دکھ رہا ہوں. ہاں آ گئے. ایکچوئل میں ابھی یہ یہاں سے مجھ کو ہٹا دو نا, ہم لوگ وہاں چلے جاتے ہیں نا. کہاں چلے جائیں گے آپ؟ یہاں اتنے سارے چہرے دکھ رہے. چلو ٹھیک. بہرحال کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے جناب. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. آمین آمین آمین. ان کا کیا ہے؟ عارف میں آ گئے؟ عارف صاحب بھی آ گئے ہیں, آپ بھی آ گئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دونوں حضرات کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ. عارف بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, بحمدہ تعالیٰ, اہل بیت علیہ السلام کا کرم. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت عزت دے. تشریف آوری کا بڑا شکریہ, بہت ذرا نوازی کیا. کلیم صاحب تیار ہیں 13 تاریخ کو, یا مجھے جو میسج ملا ہے لوگوں سے کہ انہوں نے کوئی آڈیو چھوڑی ہے پر اور کہا کہ 13 تاریخ کو وہ نہیں آ رہے. نہیں آ رہے. نہیں کلیم صاحب, ہاں مجھے تو یہ عارف خبریں میں ملی پہلے ہیں. آپ بولیے. نہیں کلیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں, ان کی باتوں کا ریپلائی نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ان کی جانب سے دیکھ, اگر ان کا مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آڈیو چینل میں جو آڈیو میسیجز وہ چھوڑتے ہیں نا, ٹیپیں چھوڑتی ہیں 1 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا 25 منٹ کا, اس میں وہ گالی گلوچ وغیرہ سے شروع کرتے ہیں, گالی گلوچ اور غلیظ باتوں سے ختام بھی کرتے ہیں, تو وہ ہم سنتے نہیں ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا, اس طرح نہیں ہے کہ ہم اگنور کرتے ہیں. ہم نے شروع سے کہہ دیا تھا کہ ہم ان کی باتوں کو نہیں سنتے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا نا, کہ وہ اپنے عوام سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے عوام سے خطابت کر رہے ہوتے ہیں, ان کی مرضی کی باتیں ہوں اور دوسروں کو گالی دینا, تو وہ وہ ہمارے لیے میسج اگر اس میں انہوں نے کوئی چھوڑا ہے تو پھر ہم نے شروع سے کہہ دیا کہ ہم وہ نہیں سنتے. اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کوئی میسج نہیں بھیجا ہے, میرے آپریٹر کو کوئی میسج نہیں بھیجا ہے. 12 تاریخ کے بعد ہمارے آپریٹر صاحب نے ان کو جو میسج بھیجا تھا, اس کے بعد ان کی جانب سے کوئی رپلائی نہیں آیا, نہ ای میل کی صورت میں اور نہ آڈیو میسج کی صورت میں. ہمارا جو رابطہ ہے بابا جان ہے. بابا جان انہوں نے کوئی آپ کو میسج دیا مجھے پہنچانے تک کہ میں نے اگنور کیا؟ سب سے پہلی بات تو میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ جب آپ, میں اور نور العین مصباحی صاحب تینوں نے بیٹھ کر شرطوں پر باتیں کی, تو آپ نے وہاں ایک بہت بہترین بات کہی تھی. یہ میں پوری عوام, پوری دنیا میں جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان کی تمام باتوں کو ایکسپٹ کیا. 3 باتوں پر آپ نے کہا کہ بھائی آ جاؤ, اس 3 باتوں پر ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور یہ بھی معاملہ کلیئر ہو جائے گا. آمنے سامنے بیٹھ کر یہ جو 3 باتیں اس پہ بھی ہم لوگ معاملہ کلیئر کر کے اور 13 تاریخ کو انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے. چاہے 7 کو آ جاؤ, 8 کو آ جاؤ, 9 کو آ جاؤ یا 10 کو آ جاؤ, آمنے سامنے بیٹھ کر معاملہ کلیئر کر لیں گے. اب اس آدمی نے ایک بات وہاں سے یہ بولا کہ میں نہیں بیٹھوں گا 10 تاریخ کو, میرا کوئی خادم بیٹھے گا, میرا کوئی چیلا بیٹھے گا, میرا کوئی دوست بیٹھے گا. تو پھر اللہ یاری کیوں بیٹھے گا؟ اللہ یاری کا بھی کوئی چیلا بیٹھے گا, کوئی دوست بیٹھے گا, کوئی شاگرد بیٹھے گا, جب تم نہیں بیٹھو گے تو اس کا مطلب کہ ہر صورت اس آدمی کو شرطیں لکھ کر صرف دینا تھی, شرطوں پہ بات نہیں کرنا تھی. بھائی اگر یہ مناظرہ زمین پر ہوتا, یہی ڈیبیٹ زمین پہ ہوتی, تو 10 بار شرطوں کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آنا جانا پڑتا. جب ایک ہی بار میں دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر آن لائن
شرطوں کا معاملہ کلیئر کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد مناظرہ ہو سکتا ہے. اللہ یاری آج بھی یہی کہہ رہے کہ میں تیار ہوں. آپ تیار ہیں نا؟ کل بھی آپ کہہ رہے ہو میں تیار ہوں. آپ ہمیشہ یہی کہہ رہے ہو میں تیار. میں تو مناظرہ 1 مہینے پہلے چاہ رہا تھا. میں تیار، کل کے لیے تیار ہوں. تمہارو اچھا ہاں میں کل کے لیے تیار ہوں. میں تو 1 مہینہ پہلے بھی تیار تھا. اس نے خود فرصت مانگی ہے نا، اس کا کہتا ہے میں نے تیاری کرنی ہے. اب کلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو دوسرے مناظروں کو جو چیلنج دیا ہے وہ آپ نے انکنڈیشنلی دیا ہے. اور ٹھیک ہے نا، وہ مشہور معروف ہے. میں نے ان کو دیا ہے نا. اگر میں نے دوسرے کو دیا نا، میں نے کلیم کو تو میں نے چیلنج ہی نہیں دیا. کلیم کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں. کلیم صاحب حقیقت کیا ہے، کلیم صاحب کو میں گفتگو کا لائق نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ بد زبان شخص ہے. عقیدے کی وجہ سے نہیں، یہ بریلوی ہیں، شیعوں کے خلاف تعصب رکھتے ہیں، اس وجہ سے نہیں، کیونکہ گالی بکتے ہیں. اس وجہ سے میں اس شخص سے مائل ہی نہیں ہوں کہ گفتگو کروں. ٹھیک ہے نا. اس نے مجھے چیلنج دیا ہے بابا جان، اس کے باوجود میں نے چیلنج اگنور کیا. بابا جان صاحب نے فرمایا کہ اس کے چیلنج کو مان لو، تو میں نے کہا جی ہم مناظر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر میں نے کسی دوسرے عالم دین کو پیغام بھیجا، آڈیو میسج بھیجا، ویڈیو میسج بھیجا، مثلا مفتی قریشی صاحب ہیں، بڑے بڑے پاکستان میں مناظر ہیں بریلویوں کے، کہ آپ کے جو بھی شرائط ہیں ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیوقوف لوگوں کہ سب کے سامنے ایسے شرائط رکھ دیں نا میرے لیے اور شرط رکھ دیں اپنے لیے، اس طرح یہ کریں گے نہیں. ٹھیک ہے نا. مجھے ان سے یہ توقع نہیں ہے، ان لوگوں سے. یہ جو بڑے بڑے مناظر ہوتے ہیں نا، مشہور معروف علماء، یہ اس طرح بچگانہ حرکت نہیں کرتے کہ وہ اپنے شرائط میں ہی اپنی بے عزتی کرا دیں اور اپنی شکست کا اعتراف کریں. تو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے تو ہر بچے گلی مولوی سے تو نہیں کہا کہ جو بھی تیرا شرط ہے میں گلی کوچے مولویوں سے میں نے مناظر کرتا ہی نہیں ہوں جی، کہ پھر یہ بھی کہہ دوں کہ جو بھی تمہارا شرط ہے میں تم سے مناظر کروں. مولوی کلیم صاحب نے ہمیں دعوت دی ہے، ہمیں چیلنج دیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اب حق بنتا ہے کہ میں شرائط دے دوں. میں نے شرط کوئی نہیں رکھی، میں نے کہا صرف آپ گالی نہ دیں بھائی، اور کوئی شرط نہیں. ٹھیک ہے نا. میں بھی گالی نہیں دوں گا، آپ بھی گالی، علمی گفتگو کرتے ہیں. مقصد جو ہے وہ اس نے 16 شرائط رکھی ہیں. اس میں ہم نے یہ کہا کہ اس میں سے بعض چیزیں نہیں اس بیوقوفانہ ہے اس میں، اور بعض چیزیں چالاکی کی ہیں. مجھے کہتا کہ تم صرف متواترات سے دلیل لا سکتے، اپنے آپ کو کہتا کہ میں اشارات سے بھی دلائل دے سکتا ہوں. میں نے کہا جو تیرے لیے وہ بھی میرے لیے. جو تو جس طرح کا دلیل تیرے لیے ہے، تو اگر میں صرف متواترات سے گفتگو کروں گا تو آپ بھی صرف متواترات سے گفتگو کریں گے. اگر اب میں صرف صحیح احادیث مقرون بال قرائن سے گفتگو کروں گا تو آپ بھی اسی سے گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے نا. میں نے یہ کہا، میں نے اور تو نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. سب سے اہم شرط یہی تھی. پورے ایک شرط یہ تھا کہ رات کے 11 بجے شروع کریں. ہم نے کہا جلدی شروع کرتے ہیں، 9 بجے 9:30 بجے شروع کرتے ہیں تاکہ زیادہ لوگ دیکھ سکیں. یہ اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں تھی نا. بس یہی سب سے اہم نقطے تھے. وہ رات کے 11 بجے والے کو ہم چھوڑتے ہیں، وہ 11 بجے مناظر کرنا چاہتا ہے وہ کوئی بات نہیں، یا 11 بجے مناظر کریں گے. لیکن یہ جو متواترات اور اشارات کی بات ہے کہ وہ اشارات سے گفتگو کر سکتا ہے، اور ہم صرف متواترات سے اور آیات قطعیات سے، تو وہ اپنے لیے بھی یہ شرط رکھتا ہے نا. یہ تو لازمی بات ہے، یہ تو آسان سی بات ہے. اگر وہ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تشریف لائیں نا، گفتگو کرتے ہیں. وہ تشریف لائیں، گفتگو کریں بھائی سب. وہ کہتا ہے وہ پھر یہ اگنور کا جو بات ہے نا، وہ انہوں نے کب ہمیں میسج دیا، کب نے اگنور کیا؟ بابا جان انہوں نے آپ کو کوئی میسج دیا مجھ تک پہنچانے کے لیے؟ میں نے آپریٹر کو بھی نہیں دیا نا. میں نے کیسے اگنور کیا؟ وہ خالی شرطیں تھی، شرطیں میں نے پہنچا دی تھی جعفر کاظمی صاحب تک. ہاں وہ نہیں، اس کے بعد کی بات ہے. اب وہ اپنے پروگرام کرتا ہے نا 2 گھنٹے کا، 2.5 گھنٹے کا، گالی اگر دیتا ہے تو بھائی اس میں وہ ہم شروع سے کہتا ہم سنتے نہیں اس کے میسیجز کو، اس طرح کہ وہ جو اپنے عوام کے لیے کرتا ہے. اس کے بعد سے تو مجھ کو اس نے آپ لوگوں کی کمیونیکیشن ہوئی نا اباؤٹ مناظرہ. بھائی صاحب اصل بات یہ ہے، پرسوں جو مناظرہ ہوا ہے نا غلام مصطفیٰ نوری سے، یہ پہلے بھی خوفزدہ تھا، اس کے بعد تو یہ بہت خوفزدہ ہے. غلام مصطفیٰ نوری پاکستان میں بریلویوں کا سب سے بڑا مناظر ہے. یہ مفتی راشد رضوی صاحب ہے نا، بہت مشہور مناظر ہیں. یہ اس کے شاگردوں کی شاگرد ہیں. یہ بہت سینئر مناظر ہے بریلویوں کا. اور آپ کا جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، اس کے سامنے بچہ ہیں وہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب. جماعت بریلویوں کے پاس میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اس سے بڑا کوئی مناظر ہوگا. اس کی جو یہ کلیم صدیقی، یہ اس کو تو عبارت پڑھنا بھی صحیح طرح سے نہیں آتا نا، کلیم جو حنفی ہیں
یہ تو ان کا بڑا مناظر, اس کی جو حشر اس نے پرسوں دیکھی ہے نا کہ اس کے ساتھ ہوا ہے, اس سے یہ پہلے بھی خوف زدہ تھا, اب تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری عزت چلی جائے گی, میں تو 2 پیسے کا نہیں رہوں گا. اس نے اپنی جان بچانا تو کسی بہانے سے کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں, میں مناظرہ نہیں کروں گا. یہ کوئی ہمارا یہ گرل فرینڈ اس طرح کرتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے بھائی, یہ کوئی کیا اگنور کر رہے بھائی, کیا میں نے نہ, تو کیا چیز ہے بھائی, تو کوئی ہمارا بیوی ہے ہمارا, ہم نے آپ سے رشتہ مانگا ہے کہ آپ ہمیں اگنور کرنے کا حق نہیں ہے. عارف صاحب بتاؤ. عارف میں کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جناب اللہ یاری صاحب, وہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بھئی میں گلے کوچوں کے عالم سے مناظرہ نہیں کرتا, تو میں آپ کو بتاؤں وہ مکتے بریلوی فکر کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور مناظر اہل سنت ہیں, اور انہوں نے یہاں پہ تقریباً بہت سارے مناظرے موبائل پہ کیے ہوئے ہیں, آن موبائل ریکارڈ میں موبائل لگاتے ہیں. موبائل لگاتا ہوں. ہاں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ موبائل پہ نہیں کرتے ہیں, موبائل وہ شیئر نہیں کرتے ہیں, ہو سکتا ہے نہیں, وہ ایک اسے اپن ان کی شخصیت کو مطلب وہ نہیں کر سکتے نا کہ بھئی انہوں نے اگر ویڈیوز نہیں او بھائی ڈالا یا آپ, کسی میں تو پلیٹ نہیں فارم پہ جانتا نا, شیئر اگر نہیں اتنے کیا, حالانکہ مشہور, وہ دیکھیں مناظرہ ہے. میں عالم مناظرہ میں کچھ عرصے سے میں کام کر رہا ہوں, میں لوگوں کو جانتا ہوں. اگر اتنے مشہور ہیں تو میں اس کو کیوں نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. میں نے پہلی دفعہ ان کی نام سنی. اگر وہ اتنے مشہور ہیں تو میں اللہ کی قسم میں ان کو نہیں جانتا تھا. جب ان کے آڈیو میسیجز آئیں, اس نے گالی اچھا میں عارف لوگوں نے میں آپ فارورڈ سے کیا, ایک سوال گالی کرتا دے ہوں. رہا, ٹھیک ہے نا. اور ان کے اپنے آدمی آئے تھے ادھر, اور آپ لوگوں کی راشد بھائی آئے تھے نا, وہ شیخ راشد صاحب اپنے لکھنؤ کے, انہوں نے خود کہا وہ بریلوی ہیں, انہوں نے کہا یہ گلی کے کوچے والے مولوی ہیں, یہ کوئی خاص عالم نہیں ہے, وہ صرف بامبے میں مشہور ہے, دوسری جگہ میں ان کی شہرت نہیں ہے. انہوں نے یہی کہا تھا. جی سر. ارشد رضا ارشد عارف رضا میں صاحب, ابھی آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی کلی منفی کی ایک آڈیو ہے, وہ آپ کے پاس نہیں ہوگی, میرے پاس اس کی ساری آڈیو شروع سے لے کے آخر تک, اس نے جتنی آڈیو اپنے چینل پہ ڈالا واٹس ایپ پہ, جی اور جتنے اس نے ویڈیوز بنائے سب میرے پاس موجود ہے, اے ٹو زیڈ. اس نے بولا تھا شیخین کا ایمان ثابت ہے, ہم کو تو صرف ظاہر کرنا ہے, میرے تو دائیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. پھر یہ جی شرطوں میں کہا تھا معاملہ انہوں نے. کیوں الجھ رہا ہے؟ شرطوں میں معاملہ کیوں الجھ رہا ہے؟ آپ اور میں ابھی مثال کے طور پہ عارف چشتی اور بابا جان کا مناظرہ ہو تو ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے الگ الگ شرطیں لائیں گے کیا؟ نہیں لائیں گے. جو آپ پہ لاگو ہوگی وہی مجھ پہ بھی لاگو ہوگی, تبھی تو مناظرہ اور ڈیبیٹ ہوگا نا. صحیح بات نہیں, مگر ان جب کو ایسا مفتی لگ رہا ہے نا کہ اللہ یاری صاحب جو ہے ان کو اگنور کر رہے ہیں, ان کی کسی او باتوں بھائی کا ہم تو, ریپلائی نہیں کر رہے ہیں. او بھائی جب پیغام نہیں بھیجا تو میں کس چیز کا اگنور کیا میں نے؟ جب پیغام نہیں وہ بھیجا بول رہے ہے, ہیں کہ نہیں ارے آیا. اللہ کے بندے, او اس کا مطلب بھائی اللہ صاحب, ان کا یاری کوئی تو پیغام سامنے اب تک بیٹھنے نہیں کے لیے پہنچا ہے نا. تیار ہے. وہ اس کا ہمارے مطلب چینل کو کلیم فالو انفی صاحب کرتے کے ہیں, ساتھ جھوٹ ہماری بول رہے ہیں. باتوں کو سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم ان کی باتوں کو نہیں سنتے, وہ اپنے چینل میں جو باتیں کرتے ہیں نا ان سے نہیں. اگر انہوں نے جو ہمارے آپریٹر صاحب کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہمیشہ ان کا جواب دیتے ہیں. 12 مئی کو آخری میسج ہماری طرف سے گیا ان کو, ہمارے آپریٹر سے, اس کے بعد ان کی جانب سے کوئی واٹس ایپ سے وہ بالکل غائب ہے, وہ بالکل وہ اس کے بعد اس کا کوئی میسج نہیں آیا. تو اگنور کیسے ہم نے کیا اس کو؟ ہم نے 10 تو تاریخ کو بابا جان یہاں پہ تشریف فرماتے ہیں, وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ واسطہ ہے. ہم نے تو کہا تھا کہ وہ تشریف لائے نا اسی ہفتے, تاکہ اگر ان کو کوئی شرائط ہے, کوئی اس پہ گفتگو کرنا ہے, تو میں نے یہ تک کہا تھا کہ اگر وہ ویڈیو پہ نہیں آ سکتے تو آڈیو کال کریں, واٹس ایپ کے ذریعے آڈیو کال کریں, تاکہ ان سے گفتگو ہو جائے کہ وہ چاہتے کیا ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. ان کا نقطۂ نظر سب کے لیے سامنے واضح ہو. ان کی جانب سے تو کوئی رپلائی نہیں آیا. دیکھیں اگر وہ دیکھیں, مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے, دیکھیں وہ 1 گھنٹے 25 منٹ 30 منٹ اس طرح کے آڈیو میسیجز چھوڑتے ہیں اپنے عوام کے لیے, ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی واٹس ایپ گروپ ہو گئے اس میں, یا اس کا جو بھی سوشل میڈیا ہے, لیکن میں اس کو فالو نہیں کرتا نا کہ اس میں اس نے کیا بولا ہے. وہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہے, اس میں مثلا 2 منٹ مجھ سے خطاب اس نے کچھ کیا ہوگا نا. مجھے تو میرے روح کو بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا بولا ہے مجھ سے, جب میں سنتا ہی نہیں ہوں. تو وہ تو اس سے مجھے توقع نہ کرے کہ میں اس کی گفتگو فالو کروں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. مفتی کلیم انفی صاحب قبلہ نے کہا عوام اہل سنت انڈیا میں کہ بھائی میں نے جو بھیجا ہوا تھا آپ کو شرائط نامہ, وہ شرائط نامہ بھی اللہ یاری کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے. انہوں نے میرے کوئی ریپلائی نہیں کرا اس کا. کیا ان کو اردو نہیں آتی ہے کیا؟ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا,
پبلکلی ڈسکس کیا بھائی, سب کے سامنے ڈسکس کیا اس کو, ایک میرے پاس اس نے جو لکھا تھا نا, اس نے جو اپنے ہاتھ, وہ میرے پاس نہیں تھا, مجھے کسی نے فارورڈ کیا تھا اسی کو, کیونکہ نوجوان ہوتے ہیں نا ہندوستان میں, یہ اکثر اردو نہیں پڑھ سکتے, یہ رومن انگلش اردو بولتے ہیں, اس میں لکھتے ہیں. وہ کسی نے رومن اردو میں مجھے لکھا بھیجا تھا. رومن اردو پڑھنے میں مجھے دقت ہوتی ہے, اس نے روانی سے میں نہیں پڑھ سکتا اس کو, ٹھیک ہے نا, بھیجا تھا. میں نے اس پہ ایک نظر ڈالی تھی سرسری, ٹھیک ہے نا. وہ کسی نے مجھے, اس نے خود تو مجھے نہیں بھیجے تھے نا, اس نے فارورڈ کیے تھے. جو ادھر آئے تھے علامہ صاحب, آپ کے کیا نام ہے اس کا, نورالعین مصباحی, انہوں نے ایک فقرہ پڑھا, ایک لفظ پڑھا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, اور ہم نے اس پہ تبصرہ کیا اس پر, ٹھیک ہے نا. اب پھر ہم نے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں, ہم آپس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا اگر کوئی ہے نقطہ نظر ہے. پہلی بات ہے کہ ان کو شرط رکھنے کا حق ہی نہیں ہے, وہ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے کیا شرائط ہے. انہوں نے ہمیں چیلنج دیا, ہمیں دعوت دی, ہم نے تو ان کو دعوت نہیں دیا, پھر بھی وہ شرائط رکھتے ہیں. ہم نے ان کے سارے شرائط مان لیے سوائے ایک شرط کے, کہہ دے یہ دونوں پہ لاگو ہوتا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ جانچ, یہ بھائی صاحب سب نے کہا تھا شروع سے, مجھے بھی پتہ تھا. اور بھائی اس جیسے بہت آتے ہیں ہمارے عربی چینل میں, فارسی چینل, میں تو کئی سال سے ہوں نا انگلش چینل میں, آتے ہیں آخر میں مناظرہ نہیں کرتے, بھاگ جاتے ہیں. یہاں پہ جو لوگ ہم سے مناظرہ کرتے ہیں نا, ایک منٹ عارف بھائی, یہ 100 میں سے جو چیلنج دیتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, اس میں سے ایک آ جاتا ہے. 99% بھاگ جاتے ہیں کسی چیز کا بہانہ لے کر, 99%. آپ ہمارے آپریٹر جعفر کاظمی صاحب سے پوچھ لیں, بھاگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس شخص نے, سب نے کہا تھا یہ بھاگ جائے گا. نور العین مصباحی صاحب اس شخص کو اچھی طرح جانتے ہیں, ارشد رضا صاحب اس شخص کو جانتے ہیں, اور دوسرے لوگ جو اس کو جانتے ہیں مجھ سے پہلے, وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ مناظرہ نہیں کرے گا, یہ شہرت کے لیے اور قربانی کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ جمع کرنے کے لیے, عید قربان آ رہا ہے, یہ اس کے لیے اپنی مشہوری کرانے کے لیے یہ کر رہا ہے, اور یہ بہانے ہیں سب بھائی. ہاں بالکل, یہ قربانی کا چمڑا ہے, اس کا چندے جمع کرنے کے لیے. اللہ یاری صاحب قبلہ آپ کو یقین دلاؤں, مفتی کلیم حنفی صاحب قبلہ جو ہے وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے. یقینی طور پہ آپ دیکھیے گا, تو پھر ٹھیک ہے, 13 تاریخ کو, لنک جو ہے وہ بنائیں گے اور آپ 13 تاریخ کو ہم آئیں گے بھائی, مناظرہ کریں گے. وہ بھاگنے والوں 13 تاریخ کو ہم ہوں گے ادھر, مناظرہ کریں گے. اگر وہ جیسا ہمارا اتفاق ہو چکا ہے, ماڈریٹر صاحب بابا جان ہے, اگر وہ نہیں آئے, لنک نہیں بھیجا بھائی, نہیں آئے, تو یہ ان کا شکست تسلیم کی جائے گی. واضح بات ہے, جب مان چکے ہیں فریقین دونوں طرف. شرطوں کی جو تھوڑی سی پیج الجھی ہوئی ہے, اس کو سلجھا لیا جائے. میرا خیال یہ بولنے مطلب سب شرائط قبول ہیں, سب شرائط قبول ہے, سوائے وہ ایک شرط کے. اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ کہتا ہے دلائل لا یری صرف متواترات سے دے گا. ہم جو ہے جو بھی دلیل دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم یہ نہیں مانتے بھائی, جو شرط ہم پہ لاگو ہوگا ان پہ لاگو ہوگا. ہاں, ہم پہ لاگو ان پہ بھی لاگو ہوگا نا. اللہ علی صاحب, اس کو آپ تھوڑا, جو کچھ ایسے لوگ ہیں وہ جو اتنی موٹے الفاظ نہیں سمجھتے, تو اس کو آپ تھوڑا شارٹ کٹ میں متواترات دیکھیں. متواترات اس کو کہتے ہیں کہ ایک روایت بہت زیادہ طرق سے وارد ہوئی ہو. ایک مثلا ابو بکر پہلا خلیفہ ہے, ابو بکر ابن ابی قحافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے حکومت سنبھالی. اس نے طرق سے وارد ہوئے نا, کہ اس کا کافر بھی کہتے ہیں, مسلمان بھی کہتے ہیں, اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس طرح کے امور جو اس کے طرق بہت زیادہ ہیں, اس کو متواترات کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو بخاری مسلم کے روایات احادیث ہیں, ان میں سے بعض بہت کم متواترات ہیں. ان میں سے اکثر جو ہے اس کی ایک ہی سند ہے, یا 2 سند ہے, 3 سند ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ اسانید نہیں. یہ سب صحیح ہیں, دین اسی لیتے ہیں, عقائد اسی سے لیتے ہیں. اور اس طرح نہیں کہ یہ یقینی نہیں ہے, کیونکہ خبر واحد جو محفوظ بالقرائنوں میں عرض کیا تھا, اس کو یقینیات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں ان کی کتابیں ہیں متواترات کی, احادیث متواترہ, اس میں سے پوری یہ مسند ابن احمد ابن حنبل, معجم کبیر طبرانی, کنز الامہ, جمع الجوامع, سب ملا کے ان میں سے جو انہوں نے نکالی 400 حدیث بنتی ہیں. ان میں سے کچھ توحید پر ہے, کچھ فضائل پر ہے, کچھ مثلا نماز پر, کچھ وضو پر ہے, کچھ 400 احادیث. متواترات بہت کم ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف متواترات سے دلیل دیں, میں حاضر ہوں ابو بکر عمر کے اسلام کو رد کرنے کے لیے صرف متواترات سے میں گفتگو کروں, لیکن وہ اس طرف وہ بھی مان لیں کہ وہ بھی صرف متواترات سے گفتگو کریں گے. لیکن یہ
اہل اسلام کا طریقہ نہیں، یہ علماء کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ علماء فریقین کے درمیان یہ نہیں ہے کہ یقینیات صرف متواترات ہیں۔ اخبار احاد جو محفوظ بالقرائن ہے، ایک خبر واحد ہے، اس کی ایک سند ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسے قرائن موجود ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات واقعاً ہوا ہے، اگرچہ اس کے زیادہ طرق نہیں ہے، یہ بات حقیقت رکھ دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حجت ہے فریق مخالف پر، کیونکہ اس کی اپنی کتاب میں موجود ہے۔ مثلا بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اس میں سے یا ترمذی کی روایات ہیں، اس میں سے اگر محفوظ بالقرائن ہیں تو وہ حجت ہے ان پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ علماء کے نزدیک تھا، اگر اس کو اس طریقے کو چھوڑا جائے تو عقائد بنتی ہی نہیں ہے۔ اتنے اخبار ہیں قیامت کے متعلق ہیں، ملائکہ کے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کے متعلق ہیں، کہ وہ متواترات نہیں ہے، لیکن اخبار احاد محفوظ بالقرائن ہے۔ خود ان کے فرقے کے اکابر، فخر رازی، ابو حامد غزالی، ابو المعالی، امام الحرمین جوینی، یہ لوگ اس کو، ان سب کو کسی کا اس کا منکر نہیں، لیکن یہ شخص کیونکہ یہ اتنا پڑھا لکھا تو آپ کہتے ہیں بڑے عالم ہیں، اس نے جان چھڑانے کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ میں یہاں سے جان چھڑا دوں گا۔ پہلے دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں آپے سے باہر ہو کر میں بے قابو ہو جاؤں گا، شور شرابہ کروں گا، چاہے میرے گفتگو کے دوران وہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ میں ادب کا احترام رکھوں گا، ادب کا خیال رکھوں گا، مراعات کروں گا، میری بات اس کو برا بھی لگے نا، یہ بہانہ کر کے کہ اللہ یاری نے گستاخی کی، جھگڑا کر کے یہاں سے نکل جائے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مناظرہ نہ کرنے کا ایک طریقہ، بھاگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گستاخی کیا، گالی دے دو، یہاں سے نکل جاؤ بھائی، تاکہ پھر گفتگو نہ ہو سکے۔ یہ بھی میں نہیں مانتا اس کو، اس نے یہ بھی شرط رکھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی شرط غلط ہے اس کی۔ اگر میں نے ادھر گالی دے دی تو یہ ماڈریٹر صاحب کا کام ہے، اس کا کام نہیں ہے۔ بابا جان کا کام ہے کہ وہ کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا، میں نے اگر غلط جملے کہہ دیا، بابا جان کا کام ہے اسی وقت بھائی، یا میرے وقت کے اختتام پر کہہ دے، اللہ علی صاحب یہ الفاظ آپ کے غلط ہیں، آپ یا یہ تو مناظرہ کینسل کر دے گا، آپ نے گالی دیا، مناظرہ ختم ہے بھائی، آپ جس نے گالی دی وہ مناظرہ ہار گیا، یا یہ کر دے گا، یا کہہ دے گا بھائی اپنے الفاظ واپس لے لو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی اپنی صلاحیت پر ہے، وہ نہیں کر سکتا بھائی، میں بھی یہ نہیں کروں گا اس کے ساتھ کہ اگر اس نے گستاخی کی کچھ کر دی تو میں ادھر شور شرابہ کر کے اس کو گالی دے کے مناظرہ ختم کر دوں، میں بھی یہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال ہم اپنے واقعا میں آپ کو ایک بات بتاؤں عارف بھائی، ہم اپنے شان سے کم سمجھتے ہیں اس شخص سے گفتگو کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح کہ وہ خود آ نہیں رہا، شرائط اگر اس کے لیے اہم ہے، وہ خود مجھ سے کیوں گفتگو نہیں کرتا؟ اگر وہ سیریس ہے بھائی، صحیح بات، وہ کوئی بھائی، میں تو کوئی اس سے رشتہ توڑی مانگا میں نے، وہ میرا گرل فرینڈ ہے، اس طرح ناز نخرے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ گفتگو کرے، سب کے سامنے آ جائے، اللہ یاری صاحب یہ میرے 4-5 شرائط ہیں، 10 شرائط ہیں، اس شرائط پہ میں آپ سے مناظرہ اللہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر لوگ دیکھیں گے بھائی، لوگ دیکھیں گے کس کی بات غلط ہے۔ دیکھیں اگر وہ کہتا ہے کہ وہ ویڈیو پہ نہیں آ سکتا تو میں نے کہہ دیا آڈیو کال کر دے بھائی، کیا مذائقہ ہے؟ وہ اصل حقیقت یہ ہے کہ سب بہانے ہیں مناظرہ نہ کرنے کے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، بالخصوص غلام مصطفیٰ نوری کے ساتھ جو مناظرہ اس کے ساتھ تو اس کے زیادہ اس کے دہشت وحشت اور گھبراہٹ اس کی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ مفتی کلیم انفی رضوی صاحب کو آپ مومن مانتے ہیں نہیں مانتے؟ بالکل نہیں مانتا، بالکل، وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک نہیں ہے۔ نہ پھر تو مسئلہ ہی کونی ہے نا، اب وہ اگر آپ مومن مانتے ہیں ان کو تو جب وہ ایک ناصبی ہے، نواسب، اور ہمارے نزدیک وہ ایک ناصبی ہے، وہ کفار کی بدترین اشکال میں سے ایک شکل ہے، ایک شخص جو اعداء اہل بیت علیہم السلام ان کو ان کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، وہ ہمارے نزدیک ایسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ سب مسلمانوں کے نزدیک وہ کافر ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے، اس کے عقائد لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس کے عقائد اگر لوگ کھولے جائیں سب کے سامنے تو اس کا کفر سب کے سامنے ہے، جی بالکل، مومن تو دور کی بات ہے، ہم اس کو مسلمان بھی نہیں مانتے۔ ایک اور بڑی کمیونٹی اور ایک ریسپیکٹڈ مکتب فکر سے وہ بلانگ کرتے ہیں، تو ان کو آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا آپ اس کو مسلمان مانتے ہیں؟ نہیں، میں مسلمان نہیں مانتا، وہ قادیانیوں کا بھی لیڈر ہے نا، وہ بھی بڑا ریسپیکٹڈ ہے، اگر کوئی کہتے کہ بھئی یہ تو بڑا اس کا بہت سارے لوگ اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو ایک منظور ہے نا ان کا، مرزا منظور لندن والا، ان کا امام ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں اہل سنت کا ایک خادم ہونے کے ناطے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 10 تاریخ کے دن بھی مفتی کلیم انفی صاحب آئیں گے
اور 13 تاریخ کے دن بھی جو ہے نا وہ آپ سے مناظرہ ضرور کریں گے. وہ لنک شیئر کریں گے اور آپ مائک ٹیسٹنگ کرنے آپ کے یا تو آپ آئیے گا یا ظفر کاظمی صاحب کو بھیجیے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ ممبئی ٹھیک ہے والوں نے بھائی، شیر ٹھیک ہے، پالا. آ رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر وہ دیکھیں 13 تاریخ کو وہ یہاں پر شرائط پر وقت ٹائم ضائع نہیں کریں گے، صحیح ہے نا؟ پر حق نہیں پہنچتا ان کو کہ 13 تاریخ کو یہاں پر آ کر مناظرہ نہ کریں، شرائط پر ٹائم ہمارا ضائع کریں. یہ شرط ہوگی، یہ شرط ہوگی، کیونکہ وہ وقت مناظرے کا ہوگا. میں اس وقت دلائل دینا شروع کروں گا کہ ابوبکر عمر کو ہم مسلمان کیوں نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا؟ دلائل دینا شروع کروں گا موضوع مناظرہ پر، جو انہوں نے خود انہوں نے چنا، میں نے تو نہیں چوز کیا، انہوں نے خود سلیکٹ کیا موضوع مناظرہ یہ ہوگا. میں 13 تاریخ کو کسی اور موضوع پر ٹائم ضائع نہیں کرنے دوں گا. میں صرف اگر اس شخص نے 13 تاریخ پر کسی بہانے سے موضوع مناظرہ سے اجتناب کیا، گریز کیا، ٹھیک ہے نا، کسی اور بات کو چڑھا، تو بھائی یہ ہم نے شروع سے کہہ دیا کہ یہ شخص بھاگنے کے چکر میں ہے، فرار ہونے کے چکر میں، ٹھیک ہے نا. اگر واقعا اس کے لیے شرائط مناظرہ بہت اہم ہے تو میں حاضر ہوں کہ یہ آ جائے جس دن کہہ دے، ٹھیک ہے نا بھائی. جس دن بھی نہیں کہہ سکتے، ایک دو دن کا وہ کہہ دے، ہمیں نوٹس دے دے کہ بھائی اس دن ہم تجویز دے دے کہ بھائی ہم اس تاریخ کو آ رہے ہیں. کیونکہ آج کیا تاریخ؟ آج 3 تاریخ ہے، 10 دن تو رہتا ہے نا. شرائط مناظرہ پہ وہ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے، اس کا حق ہی نہیں بنتا شرائط پہ گفتگو کرنے کا. یہ جو گرل فرینڈ بن کے ادھر ناز نخرے کرتا ہے نا، یہ اس کی ہٹ درمی ہے اور نادانی ہے. میں اس کو آ کر گفتگو کرے نا. ہاں سر بولیں. میں ایک بات بولوں، میری دلی خواہش تھی. اس نے آج بھی آڈیو میں آ کے مجھ کو گالی دیا ہے، حرامی بولا ہے. بہرحال چلو ٹھیک ہے، وہ تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کون حرامی ہے کون حلالی ہے نا. اور آپ نے تو دیکھا کہ میرے تعلق سے اس نے جوگی، ہندو بندو سب بنا ڈالا ہے. وہ تو آپ تو دیکھ ہی رہے ہو. میں نے ایک آڈیو دیکھا جس میں آپ کو کہا گیا کہ آپ ہندو ہیں، معاذ اللہ. وہ چلو ٹھیک ہے، وہ تو بہرحال پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر 13 تاریخ کو مفتی کلیم حنفی مناظرہ کرتا ہے اللہ یاری سے، واللہ باللہ میں مفتی کلیم حنفی کے ساتھ ہوں. می ٹو. ہاں، یہ میں بول رہا ہوں کیونکہ میں شیخین کے ایمان کے مسئلے پہ یہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ یاری کو کوئی تو ہرائے. اور آپ نے کہا تھا مجھ کو بابا جان مفتی کلیم بہت اچھا مناظر ہے، وہ یقین ماننا آپ کہ وہ کرے گا مناظرہ، بھاگے گا نہیں. یہ آپ کے جملے تو یاد ہے آج سے 10 دن 15 دن پہلے. ہاں میں نے کہا، اور میں کہتا ہوں کہ اختر رضا صاحب ازہری دامت برکاتہم القدسیہ کے وہ خادم ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں یہ مشہور بھی ہے کہ تاج الشریعہ نے شیر پالا، کلیم حنفی ممبئی والا، تو وہ آئیں گے. اور اللہ یاری صاحب ایک کتنے بڑے ریسپیکٹڈ پرسن ہے، تو ان کو اس طریقے سے لوگوں کی جو ہے نا، ان کے بھی کافی فالوور ہیں اللہ او یاری بھائی، صاحب. اور میں نے ان کے بتا کیا بولا ہے جو میں نے غلط جملے بولے، آپ مجھے بتاؤ. مطلب کہ وہ بھاگ جائیں گے یا دیکھو بھاگنے میری کے بات لیے سنو، ایک منٹ میں عارف آپ کو بتاؤں عارف یقینی ایک طور منٹ پہ آئیں گے اللہ اور یاری صاحب. دیکھیں یہ صرف میرے مجھ جملے کو نہیں بولنے ہیں. دو. جی سر. اگر اللہ یاری کلیم حنفی کو کافر سمجھتے ہیں، کلیم حنفی اللہ یاری کو کافر سمجھتے ہیں، اس سے ہم کو اور آپ کو کوئی لینا دینا نہیں. بابا جان میں وہ بات کر ہی نہیں رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم پہلے ہی گمان رکھ لیں کہ وہ بھاگنے کے لیے یا بھاگ جائے گا، وہ نہیں آئے گا، اس کون طریقے بول سے میں رہا اللہ یاری نے ابھی کیا کہا آپ نے سنا؟ میں ساری اللہ شرطیں مان رہا ہوں، صرف ایک شرط پہ بات کرنا ہے، صرف ایک شرط پہ بات کرنا ہے. ساری یاری شرطیں صاحب مان قبلہ رہے نے ہیں، ایک کہا ہی ہے، شرطوں پہ بات کرنا ہے. اللہ یاری صاحب قبلہ نے کہا ہے کہ بھائی وہ بھاگنے کی راہ، مطلب میں نے کہا ہے کہ بھائی جو لوگ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، جن لوگ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، نور العین مصباحی صاحب ہیں اور ارشد رضا صاحب ہیں، بابا جان ہے، اور اس کے علاوہ اور لوگ ہیں. انہوں نے سب نے یہی کہا کہ یہ سب مشہور ہونے کے چکر میں ہے اور یہ شخص بھاگنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ واقعا سیریس ہے، اگر یہ واقعا سیریس ہے تو آپ مجھے بتائیں، عارف بھائی آپ مجھے بتائیں، جب اس کا کوئی میسج ہی نہیں آیا ہم تک، وہ کیوں کہہ رہا کہ میں نے ان کو اگنور کیا؟ نہیں، یہ کہاں ان کی کی ایمانداری آڈیو ہے؟ موجود ہے، ہم ان سے بات کریں گے. اگر وہ او اس بھائی طریقے کا جھوٹ پھیلا رہے ہیں تو یہ غلط ہے، ہم ان کی مذمت کریں گے اگر وہ اس طریقے کا جھوٹ صحیح ہے پھیلا نا. رہے ہیں. ہاں، اگر دیکھیں، اگر انہوں نے مجھ تک ان کا کوئی میسج ہم تک نہیں آیا اور ہم نے ان کو سر اعلان کہہ دیا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی شرائط پہ گفتگو کریں گے، ہم نے یہی کہا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ ہمیں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہیں اگنور کر رہے ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے نا، اپنے عوام کو دھوکہ دی کی تو کوشش کر رہا ہے. کب اس نے ہمیں میسج بھیجا کہ ہم نے اس سے گفتگو نہیں کیا؟ یعنی 10 تاریخ یا 10 تاریخ سے پہلے حسن اللہ یاری کلیم حنفی کے بیچ میں شرطوں پر ایک شرط کے لیے صرف، اب تو کوئی شرط نہیں بچی، صرف ایک شرط بچی ہے.
उस एक शर्त पे फैसला हो जाए और 13 तारीख को मुनाजरा हो जाए, बस यही बात पक्की। पूरे आलम में हिंदुस्तान यही चाह रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। अगर वो शुरू शराइत पे देखें, एक जैसे मैंने अर्ज किया ना, 13 तारीख से पहले 10 तारीख कुछ लेट है, मैंने अर्ज किया था ना, शराइत पे गुफ्तगू करना, उससे पहले उसको आना चाहिए, गुफ्तगू करें, ठीक है ना। कि मसलन 7 तारीख को, 6 तारीख को, 5 तारीख को हम आते हैं, गुफ्तगू करते हैं भाई 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट, 1 घंटा, वो शराइत पे उसके क्या मसला मुश्किल क्या है, ठीक है ना, ताकि उसका नुक्ता नज़र हम समझ लें कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन 10 तारीख कुछ लेट है उस काम के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो चाहते हैं कि भाई 10 तारीख को गुफ्तगू करें शराइत पर, ठीक है भाई, ये एक सीरियस आदमी का शेवा नहीं है। लेकिन 13 तारीख को हम आएंगे भाई, 13 तारीख को अगर वो शख्स नहीं आया तो उसकी हम बाबा जान कह देगी, दुनिया को कह देगी उसकी शिकस्त है भाई, ठीक है ना। वो बहाना तो बनाएगा, जो भी शख्स भाग जाता है मुनाजरे का, बहाना तो होगा किसी के पास, लेकिन ये बहाने नहीं चलेंगे भाई, बहाने नहीं चलेंगे। मगर ये कि कोई एक्सीडेंट हो, कोई बीमारी हो, वो अलग बात है। अगर मुफ्ती कलीम हनफी साहब आपसे मुनाजरा नहीं करेंगे तो हम फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम हिंदुस्तान से बहुत हमारे मशहूर मारूफ बिल्कुल, यू आर सो वेलकम। उनके साथ अल्लाह यारी साहब आप नहीं टिक सकते, बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे हमारे मैं हाज़रीन हैं। आपके इस बात पर तो मैं आपके इस बात सबसे पहली पर बात, आपका जो है ना, और बाबा जान का हैंड शेक करता हूं और आपका हाथ पकड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बिल्कुल मैं वेलकम करता हूं, क्योंकि मुझे अपने 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 एतकाद पर, अपने पोजीशन पर बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत यकीन है, तो मैं इससे नहीं डरता, मैं इसको वेलकम करता हूं। बिल्कुल, आप हिंदुस्तान में एक आलिम बादीगर लेकर आए। ये कॉन्फिडेंस टूट जाएगा इंशाअल्लाह, ये कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, कभी नहीं टूटेगा, अल्लाह कभी यारी नहीं साहब टूटेगा। आपके बागे साथ फिदक एक ओए, पे तो एक मिनट, जब आरिफ में एक मिनट, बागे फिदक पे भी मुनाजरा होगा तुमसे, अम्मा आयशा की जो तुमने तौहीन की उस पे भी मुनाजरा होगा, मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए मुनाजरे होंगे। इस शख्स का मैंने एक ऑडियो क्लिप सुना, किस शख्स का, हनीफ कलीम हनफी साहब का, वो कहता है अल्लाह यारी अम्मा आयशा को जिना का निस्बत देते हैं। ये कितना झूठा आदमी है, कितना पस्त आदमी है, कितना हकीर आदमी है कि ये अल्फाज इसके मुंह से निकले कैसे। इंटरनेट में कमेंट्स में जो भी ये बकवास सुनता है समझता है कि ये हक है और वो हमसे निस्बत देता है। वो कोई क्लिप हमें लेके दिखा दे कि मैंने ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को से जिना की निस्बत दी, ठीक है। हम आयशा के मुतल्लिक वो कहते हैं जो कुरान में मौजूद है, आयशा के मुतल्लिक वो कहते हैं जो बुखारी मुस्लिम के मुतवातिरात में, ठीक है ना, हमारा वो अकीदा, ठीक है। उसके बागे फिदक पे तैयार हो ना मुनाजरा करने के लिए? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार, अम्मा आयशा पे ये हर इख्तिलाफी मौजू पे तैयार है, हर इख्तिलाफी मौजू पे तैयार है, ठीक है ना। शेखैन के ईमान का 13 तारीख को अगर मुफ्ती कलीम हनफी नहीं बैठता है आपके साथ, तो हमारे पास और भी बड़े बड़े मुनाजिर हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, है कि नहीं आरिफ मियां? हाँ माशाअल्लाह, हमारे पास हुजूर कायदे मिल्लत है, हिंदुस्तान पूरी आलम में वो सब भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, आपके बड़े बड़े भाग अरे वो जाएंगे, मौलाना अंतर रजा की बात कर रहे हैं, आपके अकाबिर तो सबसे भाग बड़े जाएंगे, मैं मौलाना आपको है। यकीन दिलाता हूँ, अभी से कहता हूँ। मुफ्ती सलमान अजहरी हाफिज़हुल्लाह ताला, नहीं आपका ये कॉन्फिडेंस मुफ्ती जो सलमान लेवल है ना अजहरी वो है, कम हो जाएगा। मुफ्ती अख्तर आप हुसैन अलीमी है, वो ये मुफ्ती नूर शहजाद अहले बैत आलम अलैहिस्सलाम है, मिसबाही है। हमारा ये पीछा नहीं छोड़ा जाएगा, पीछा नहीं छोड़ा जाएगा, ये दिमाग में डाल के चल लो, पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। ये हंस के हंसो मत, मैं वेलकम करता हूँ, ये पीछा नहीं है, ये मेरे सामना, मैं तो आपसे सामना कर रहा हूँ, पीछा नहीं है, सामना, सामने से आ जाओ, मैं सामने कर रहा हूँ। आरिफ मियां ये सिर्फ मुफ्ती कलीम को देखकर बातें कर रहे हैं, इनको अभी मालूम नहीं हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े आलिम हैं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मुहद्दिस कबीर आप सर्च करके देखिएगा उनको, अल्लामा ज़िया देख लो, चेक कर लो, मुहद्दिस कबीर कौन है, मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही, अख्तर हुसैन अलीमी है, सलमान अजहरी है, मैं मुंतजर हूँ, मैं हैं। मुंतजर हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला, हफ्ते में 2 मुनाजरे, 3 मुनाजरे करो, मैं तैयार हूँ, ठीक है ना। मुबाहिला का चैलेंज दे देंगे आपको। वो मुबाहिला वो तो आप बच्चों से कर लो ना, मुबाहिला तो उसमें तो क्या कसम का नहीं होती है, वो कोई दलील इल्मी बात तो नहीं होती उसमें ना, वो तो कसम का, वो तो कसम है, वो तो कोई भी आपके मोहल्ले में कोई आपसे कर लेगा, ठीक है ना। अब अकाबिर का काम, उलमा का काम ये मुबाहिला नहीं है, उलमा का काम है इल्मी दलील लाना, ठीक है ना। वो मुबाहिला का आप भी कसम खाओ, मैं भी कसम खाऊं, 13 तारीख का वो कसम खाने से तो ये क्या साबित होता है भाई,
ہم کو ایک چیز یہ پتا ہے کہ جو بچے شیعت کی طرف جا رہے ہیں، جو بچے شیعہ بن رہے ہیں، اللہ یاری رابضی کو سن کر ہم کو ان بچوں کو بچانا ہے. وہ آپ کے علماء شیعہ بن چکے ہیں. میں نے آپ کے بڑے بڑے علماء علماء بن چکے ہیں، علماء بہت شیعہ بن چکے ہیں، ظاہر نہیں کر رہے. بہت سارے علماء آپ کے شیعہ بن چکے ہیں. میں نے یہ سب فالتو میں نے آپ کے پڑوسی ملک کے فوج کے جنرلوں کو، کرنلوں کو شیعہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے چپ بیٹھو، یہ جوان آپ کے بچے پڑوسی کوئی ہو رہے ملک ہوں گے تو الگ بات ہے. ملک کے حکومت میں، افواج میں، ماشاء اللہ بہت سارے لوگ شیعہ ہو گئے اور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور میں نے جتنا کیا ہے نا، جتنا یہ میرے مناظرات کافی ہیں، اس کا جواب کوئی نہیں لا سکتا. یہ جو ہے نا اگلے والے نسلوں کے لیے اس کو دیکھتے رہیں لوگ. یہ ماشاءاللہ شفائے پشاور بار بار لکھا جا چکا ہے یہاں پر. ابھی کلیم حنفی سے ایک ہی شرط کا مسئلہ بس پھنس رہا ہے نا. جی سر، اور اس پہ بات کلیئر کرنی ہے نا. بالکل بالکل. اگر وہ بات کلیئر ہے، دیکھیں بات کلیئر ہے. وہ اس شرط کو، یہ شرط جو ہے نا اس کی اپنی شکست کی دلیل ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا، جو جس طرح کی شرائط دلیل کی جو شرط ہوتی ہے نا، دلیل کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جس طرح آپ لائیں گے اسی طرح ہم لائیں گے نا. یہ تو واضح بات ہے. اس میں تو گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اس کے باوجود اس میں مباحثہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، معذر ہیں، وہ اپنے دلائل بتایا. لیکن کیونکہ اس کے پاس یہ شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کیا کہے گا وہ کہ آپ جو ہے متواترات لے کے آئیں اور میں صرف اشارات سے گزارا کر لوں گا، اقوال علماء سے گزارا کروں گا. یہ تو پھر اس کی جو ہے نا، وہ تو اس پہ استدلال کر ہی نہیں سکتا نا. اگر وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، ہم حاضر ہیں بھائی. یہ تو بات طے شدہ ہے. عارف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھائی ان کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے، ان کی یہ بات صحیح نہیں. صحیح ہے دونوں حضرات کو. آپ بس ایک میسج آپ، ہمارا جو چینل ہے واسطہ ہے ہمارا اور علامہ حنیف صاحب کے درمیان، کلیم حنفی صاحب کے درمیان آپ دونوں حضرات ہیں. آپ دونوں حضرات یہ پیغام ان تک پہنچا دیجئے کہ بھئی شرائط کے متعلق اگر انہوں نے گفتگو کرنا ہے نا، اپنے چینل پہ تقریر کرنا کریں، ہم سے ڈائریکٹ لوگوں کے سامنے، وہ بھی پیچھے نہیں، لوگوں کے سامنے لائیو. ٹھیک ہے نا. کال پہ گفتگو، یا ویڈیو کال یا آڈیو کال. جس دن کہیں گے وہ 1-2 دن پہلے ہمیں خبر دے دینا. ہم وَإِلَّا 13 تاریخ کو پھر وہ ہم سے گلہ نہ کریں کہ بھئی شرائط پہ گفتگو اس وقت کریں. ٹھیک ہے نا. صحیح بات. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ یہ ان تک پہنچا دیں پلیز. پھر ہمیں بھی بتا دیں کہ ان کا جواب کیا ہے. اور کوئی بات نہیں پہنچا دیں گے. اور ویسے وہ آپ کی لائیو یہ جو چل رہا ہے تو وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے. بالکل دیکھ رہے ہوں. یا مصروفیت ہو گیا، ان کے جو مریدین ہیں وہ پہنچا دیں گے ان تک. بہرحال میں بھی ان کو یہ لنک پہنچا دوں گا. تھینک یو سر. اگر آپ ایگری ہے نا، آپ ایگری ہے نا. میں بالکل تیار ہوں. میں تو اسی ہفتے کو تیار ہوں. وہ کل پرسوں بھی چاہیں تو میں حاضر ہوں. نہیں، ان کو کمپیوٹر آتا نہیں تھا، بتا رہے تھے ایک آڈیو میں. انہوں نے کہا وہ کمپیوٹر سیکھیں گے، تو وہ اب تک سیکھ لیا ہوگا. دیکھیں پھر آپ ہنس رہے ہیں، ان کی مذاق اڑا رہے ہیں. غلط ہے یہ. ایک مہینے میں کمپیوٹر نہیں سیکھا جاتا بھائی. مجھے اس بات پہ ہنسی آتی ہے نا. وہ کہتا ہے مجھے نہیں آتا، میں 1 مہینے میں جا کے سیکھ لوں گا. نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. سیکھ سکتے ہیں زوم وغیرہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے. تو وہ لنک جنریٹ کر کے دیں گے آپ کو، تو پھر آپ اس پہ آئیں گے نا. اللہ وہ تو اس کے لیے 1 مہینے کے بھائی لنک بنانے کے لیے 1 مہینے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو کوئی بچہ ان کا ٹینیجر بنا کے دے سکتا. وہ میں آخری بات بول دوں. 10 تاریخ کے دن آپ آئیں گے نا. وہ جو لنک انہوں نے جو کریٹ کریں گے، جو جنریٹ کریں گے، وہ آپ کو شیئر کریں گے. وہ تو صرف ٹیسٹنگ کے لیے بھائی. وہ تو یہ ہے کہ بھائی ہماری ان کی آڈیو ویڈیو سب صحیح ہے نا. وہ ٹیسٹنگ کے لیے. ٹیسٹنگ کے لیے مطلب آپ اس پہ ایگری ہے نا. آپ مطلب آپ کی طرف سے بالکل ہم نے جو باتیں کی ہیں نا، وہ بالکل ہم اس پہ ایگری ہیں. وہ آپ ان کو ایگری کرا دیں بھائی. ہم تو کہتے ہیں ٹیسٹنگ پہلے کی جائے نا. کیونکہ دیکھیں ان لوگوں نے کبھی یہ مناظرہ، دیکھیں یہ جو ابھی ہم 3 آدمی بات کر رہے ہیں نا آمنے سامنے، یہ ڈیوائیڈڈ ہے. سب کی آواز صحیح ہے، سب کی پکچر صحیح ہے. اور جب مثلا میں گفتگو کروں گا، دلیل لاؤں گا، تو یہ پکچر بڑا ہوگا اور آپ دونوں چھوٹے ہو جائیں گے. یہ جو ہے نا، اس کو سیٹ اپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ جو ایکسپرٹیز مانگتا ہے. اس ایکوپمنٹس اس میں ہوتے ہیں نا. تو یہ اگر کہتا ہے کہ میں 10 تاریخ کو یہ سب لے کے دے دوں گا، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کا یہ کام دے گا. ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں لگتا. بہرحال انہوں نے کہا کہ میرے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، ہم ان کے پلیٹ فارم میں جائیں گے. لازمی بات ہے کہ ہماری پکچر ان کے پلیٹ فارم میں صحیح ہونی چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ ہمارا مزاحیہ پکچر لوگوں کے سامنے پیش کریں. صحیح ہے، غلط باتیں نہ کریں. نہیں، ہم لوگ ہیں نا. ہماری آواز کو نہ دبائیں. کیونکہ پہلے ایسا ہوا ہے کہ جماعت عمریہ کے لوگوں نے ہمیں اپنی پلیٹ فارم میں دعوت دیا،
ہم مناظرے کے لیے گئے بھائی ہماری آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی, اس کی اپنی آواز اونچی ہے. اس طرح کے بچگانہ کھیل ہمارے ساتھ نہ کھیلیں, ٹھیک ہے نا. عوام فیصلہ کر لے گی نا, عوام فیصلہ کرے گی وہ. بالکل بالکل. جیسا کہ آپ کے لیے بھی کہا جاتا جیسا کہ آپ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب جب آپ کہیں پھنستے ہیں تو آواز آپ کے یہاں سے میوٹ کی جاتی ہے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ آپ مناظرت تو دیکھیں آپ نے, وہ ہمارے جو کالر حضرات ہوتے ہیں نا, بعض وقت ان کے انٹرنیٹ کی اپنی پرابلم ہوتی ہے, انٹرنیٹ کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ان کی آواز ان کی جو ہے کٹ جاتی ہے یا وہ فریز ہو جاتا ہے, تو اس میں ہمارا ہم تو کچھ کر نہیں سکتے نا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے کالر ہوتے ہیں, وہ مناظرے کے لیے نہیں ہوتے, عوام کالر ہوتے ہیں, وہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے یا بدتمیزی کر لے ہوتے ہیں نا. وہ کوئی عالم تو ہوتا نہیں ہے, وہ عام آدمی ہوتا ہے, گلی کوچے سے کوئی مثلا وہ یہ نوجوان ہے, وہ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے, تو ہمیں حق ہے اس کو میوٹ کرنے کا, ٹھیک ہے نا. جب ہم شو چلا رہے ہیں, ہمیں سوال کیا, اسے سوال کے جواب کرنے نہیں دے رہا یا فضول سوال کر رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں پہلے ہم نے سوال دیا, جواب دیا, تو آپ ہمارے کلپس دیکھ لو. اس طرح کے اس کو اگر ہم کاٹ لیتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے ہم کبھی کسی کو نہیں کاٹتے, ہمارے پاس جواب نہیں ہے. اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے کسی کو میوٹ کیا یا سائلنٹ کیا یا کاٹا ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے, تو برائے مہربانی ان ایسے کالز کا آپ ایک لسٹ بناؤ نا, کالر بن کے آ جاؤ. ایسے اگر کالز ہیں نا تو 10 15 20 ہم نے لوگوں, ان سب سوالات کا لسٹ تم خود بنا لو اور پھر مجھے آ جاؤ, کیونکہ آپ کا یقین یہ ہے کہ مجھے ان سوالات کا جواب نہیں آتے, تو ایک بعد دیگر مجھ سے پوچھو, مجھے ٹیسٹ کرو سب کے سامنے, اور مجھے اس طرح تم لوگوں کے سامنے دیکھو کہ شیعوں کے پاس جواب نہیں ہے, ٹیسٹ کرو کر کے دیکھ لینا, ٹھیک ہے نا. میرا چیلنج ہے آپ کے علماء سے, آپ کے سنجیدہ لوگوں سے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ جن سوالات کو آپ سمجھتے ہیں شیعوں کے پاس جواب نہیں ہے, ان کا ایک لسٹ بنا دو, آ جاؤ ادھر. کوئی آپ کا عالم کہہ سکتا ہے اس طرح شیعوں کو, آپ کے مذہب میں کوئی ایسا عالم ہے کہ شیعوں کو چیلنج دے دے کہ جماعت اہل سنت کے پاس آپ کے سب اشکالات کا جواب ہے, لسٹ بنا کے ہم سے پوچھ لیں. آپ مفتی کلیم حنفی رضوی اللہ تعالیٰ کو مورا بنا کے اہل سنت والجماعت کے بڑے اکابرین علماء کو مت للکاریں, اور بالخصوص انڈیا کے علماء کو مت للکاریں. میں آپ سے محترمانہ گزارش کرتا ہوں, ہمارے دیکھیں آپ کے علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے سوالات کے جواب نہیں ہیں ان کے پاس. ارے میری بات تو سنو, ابھی مجھ کو تو بولنے دو. بسم اللہ. جی بولیں بابا جان, بولیں. دیوبند ہمارے وہاں ہے, بریلی ہمارے وہاں ہے, ندوہ ہمارے وہاں ہے. صحیح. کیا اہل سنت میں بڑے بڑے عالم نہیں ہیں, سب مر گئے؟ بڑے عالم ہیں, بڑے عالم ہیں, مسلک باطل ہے, مسلک باطل ہے. ارے آپ کا تو جنازہ اہل سنت کے عالم اٹھائیں گے, دیکھنا انشاءاللہ. اگر مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب نہیں آئیں گے, میں تو کلیم پہ ابھی بھی بھروسہ کرتا ہوں, ہماری اتنی دشمنی ہونے کے ہمارے اگر اکابرین مناظر نہیں آئیں گے تو آن کیمرہ کہتا ہوں میں آپ کے سامنے, میں کلمہ پڑھ کے شیعہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ. ارے کیوں یہ سب باتیں کیوں کر رہا ہے فالتو کی؟ ایک منٹ رک جا بھائی, اتنا جلدی تو کیوں شیعہ ہو جا رہا ہے؟ سب سے پہلی بابا جان خود شیعہ ہو جائے گا, بابا جان خود انشاءاللہ شیعہ ہو جائے گا. آپ نے مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب کو دعوت دی, آپ کیا ہو گئے, دیکھیں کیا ہو گئے, آپ کو ہندو بنا دیا گیا. ارے چھوڑو, جان دو, پھر بھی میں کلیم کے علم کو مانتا ہوں, وہ پھر بھی کرے گا, تو میری لاکھ برائی کرے, لاکھ گالی دے, پھر بھی اللہ یاری کے سامنے اگر وہ 13 تاریخ کو آئے گا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں بھی کھڑا ہوں نا, پورے عوام اہل سنت کھڑی ہے, ہر فرقے کا ویکتی وہ کھڑا مجھ ہے. کو جو بولنا ہے بولنے دو, گالی دے, کچھ بھی بولے, ہندو بولے, کافر بولے, اللہ یاری کو اگر وہ ہرا دیا تو یقین ماننا اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے ہندوستان میں. یہی ہے نا, ہمارے سرحد کے تاج ہے وہ. ہاں سمجھے بات کو. تو 13 تاریخ ایک شرط, ابھی میں ایک بات فائنل کرتا ہوں, یہ آدمی ہنس کے میری جان جلائے گا, میں یہ آدمی کی ہنسی نہیں دیکھ پاؤں گا, رک جاؤ. اب میں ایک بات یہ بول رہا ہوں کہ بھائی 13 تاریخ کا مناظرہ پکا ہے, حسن اللہ یاری نہیں بھاگ رہا ہے. میں 100%, اگر دیکھیں بات چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, اگر مثلا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے, جو چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ اللہ جانتا ہے مستقبل کو, ٹھیک ہے نا. لیکن ہماری جانب سے 100% ہمیں انشاءاللہ تعالی اگر یہاں پہ زلزلہ نہ آیا کہ ایسا جنگ ہو جائے نا, تیسری عالمی جنگ ہو جائے کہ امریکہ ہی تباہ ہو جائے,
ایسا اگر کچھ نہ ہوا, ہم زندہ رہے اور ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہوا, تو ہم انشاءاللہ باذن ہی تعالی, جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں 13 تاریخ کو ادھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو ہمیں چیلنج کیا گیا ہے اس موضوع مناظرہ پر بے پناہ دلائل پیش کریں گے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ پھر ثابت کریں گے کہ صرف اور صرف اسلام حق ہے, اور مذہب اسلام اسلامی فرقوں میں صرف اور صرف شیعہ اثنا عشری اور یہ حق پر ہے. انشاءاللہ ہو گئی بات. 13 تاریخ سے پہلے آپ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں مفتی کلیم انفی رضوی صاحب کو میسج کے ذریعے, اس ویڈیو کے ذریعے لائیو آپ دے سکتے ہیں؟ میرا میسج وہی ہے کہ بھائی اگر وہ گفتگو کرنا چاہیں نا, ان کے جو خدشات ہیں وہ بھائی, وہ ایک تو آدمی گفتگو کے لائق نہیں, وہ گالی دے رہا ہوتا ہے, تو ہم مجبوری کی وجہ سے, بابا جان کی وجہ سے میں گفتگو کرتا ہوں ان سے. عرض یہ ہے کہ اگر وہ اپنے شرائط وغیرہ پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو 13 تاریخ سے پہلے جتنی جلدی ہو سکے, یہ نہیں 10 تاریخ کے لیے چھوڑ, جتنی جلدی ہو سکے, ٹائم بہت گزر چکا ہے, ہم سے گفتگو کر لیں بھائی کہ آپ کے شرائط کیا ہیں, تاکہ پھر 13 تاریخ کو, اور یہ ٹیسٹنگ وغیرہ بھی اس میں یہ کافی ڈیفیکلٹ سیٹ اپ ہوتی ہے, تو یہ بھی اگر جتنی جلدی یہ ٹیسٹنگ ہو سکے یہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ 13 تاریخ کو مناظرہ بغیر کسی ٹیکنیکل پرابلم کے اور بغیر کسی مقدماتی باتوں میں الجھنے کے بجائے مناظرہ فوراً شروع ہو جائے, اور صلب مناظرہ, اصل مناظرہ, موضوع مناظرہ پر فریقین استدلال کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کو صرف ایک منٹ عارف میاں, اور میرا ایک عرض ہے اپنے بابا جان صاحب سے, جو یوم مناظرہ ہوگا نا, آپ کا کام ہے قواعد مناظرہ کی دیکھ بھال کرنا, اور آپ ایک ٹائم کیپر اپنے پاس رکھیں, ایک آدمی آپ کے ساتھ بیٹھے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں ٹائم رکھنا نا, وہ گھڑی بجانا, وہ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں. ایک آدمی کو آپ بٹائیں, 2 آدمی کو بٹائیں, 2 آدمی کو بٹائیں کہ ان کا ٹائم جو ہے نا, ٹائم کیپنگ جو ہے اس کے لیے ایک اسپیشل آدمی اپنے پاس رکھیں آپ. 2 آدمی رکھوں گا, 4 آدمی رکھ لوں گا. چلو, میرا یہ بولنے مطلب ہے حسن اللہ یاری کو کلیم منفی کے ساری شرطوں میں صرف ایک شرط پر اعتراض ہے, وہ بھی کلیم منفی آ کے ان سے بات کر لے, چاہے آڈیو چاہے ویڈیو کی شکل میں, وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی 13 تاریخ کو اللہ یاری کی طرف سے مناظرہ ہونا پکا ہے, طے ہو گئی بات. انشاءاللہ باذن اللہ. عارف میں ابھی آخری بات بولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولو کیا بولنا ہے عارف میں, آخری بات بولو. چلو. نہیں بالکل, آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح فرمایا, اور انہوں کا بھی جو میسج ہے اللہ یاری صاحب کا, وہ صحیح دیا انہوں نے, بھائی 10 تاریخ سے پہلے یا 10 تاریخ کو لنک جنریٹ کر کے دیں آپ, اور اگر وہ لنک جنریٹ نہیں کرتے نا, پھر ہم وروध کریں گے اپنے طریقے سے ان کا. ٹھیک ہے, دونوں حضرات کا بڑا شکریہ. عارف بھائی, پہلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے, آپ بہت شائستہ آدمی ہیں, ہم ہمارے بھائی ہیں, آپ کو بہت بہت سلام ہے. تھینک یو سر, دونوں کو تھینک یو. میں تو چپتا ہوں, سارے شائستہ ہیں, صرف میں بابا جان تو ہمارے عزیز ہیں, بابا جان تو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مسلمان بھائی, غیر شیعہ مسلمان بھائی. بابا جان کو عزیز نہ بولے, انڈیا میں مسئلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. تھینک یو سر, بہت مہربانی.